بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے بہت ہی عزیز ترین اور مخلص ترین دیکھنے والے، سننے والے بھائی بہن، ہمارے سب متعلقین، آج میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ سلسلہ بیچ میں کچھ موقوف ہو گیا تھا، رک گیا تھا، بہرحال کچھ نہ کچھ اس کے اسباب تھے، لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہے، اور یہ بڑی ایک اصلاحی، یہ ایک اللہ نے ہم سے یہ کام لے رکھا ہے۔ خود میری بھی اصلاح ہوتی ہے آپ لوگوں کو سنانے کے طفیل میں، اور یقیناً اگر آپ اس کو غور سے سنیں تو آپ کو بھی اس کا فائدہ اس لیے ہوگا کہ یہ میرا اپنا کلام نہیں ہے، میری باتیں نہیں ہیں، چھوٹا منہ اور بڑی بات، میں بھلا ایسی بات کہاں۔ لیکن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہرحال ایک ان کا بہت اونچا مقام تھا، اور علمی بڑی ان کی خدمات بر صغیر میں اور پوری دنیا میں ہیں۔ خیر، تو یہ ملفوظ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ ملفوظ کو میں پیش کرتا ہوں، جو بھی مولانا تھانوی کا یہاں پہ اس میں کہیں ضرورت سمجھتا ہوں تو پھر میں اس کی کوئی تشریح کر دیتا ہوں، یا کوئی اور اس میں میرے بھی جو علم میں تجربات میں جو باتیں آئی ہیں انہی سے متعلق ان کو بھی اس میں شامل کر دیتا ہوں، تاکہ اور مزید آپ کے ذہن میں بات آ جائے اور آپ کو جو ہے اس کا صحیح طور پر آپ کو اندازہ ہو جائے۔ تو ملفوظ یہ ہے، ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بر ہو، بحر ہو، حضر ہو، سفر ہو، پہاڑ ہوں، بیابان ہوں، موت کے لیے سب یکساں ہے، مگر اس کے نہ علم میں ہے نہ قدرت میں۔ سو بعض لوگ جو زندگی ہی میں اپنے لیے قبر وغیرہ کا اہتمام کر لیتے ہیں، محض لغو ہے، کیا خبر کہ کہاں موت واقع ہو اور کس طرح ہو۔ موت کے لیے اس فضول اہتمام کی ضرورت نہیں، البتہ بعد الموت کے جو واقعات پیش آئیں گے، یعنی مرنے کے بعد، تو اس کے لیے ہر وقت تیار رہنے اور اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ان رسمی اہتمام کرنے والوں کے مقابلے میں موت سے اس قدر خائف ہیں، خوف زدہ ہیں کہ اس کا نام لینا تک گوارا نہیں کرتے۔ یہ بھی محمل بات ہے، وہ تو ناگزیر ہے۔ شاہی زمانے میں قلعے کے ایک دروازے کا نام خضر دروازہ رکھا گیا تھا۔ ہوگا کوئی شاہی زمانے میں کسی بات، ایک دروازے کا نام تھا خضر دروازہ۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ خضر ایک ہستی کا نام ہے جن کو گویا اللہ نے لمبی عمر دی تھی، اسی لیے محاورے میں کہا جاتا ہے بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ تو ایک دروازے کا نام خضر دروازہ رکھا گیا تھا، جس سے جنازہ گزرتا تھا، گویا نام سے بھی وحشت تھی۔ اسی طرح ایک ضعیف العمر عورت جس کے نہ منہ میں دانت تھے، نہ ماتھے پر آنکھ تھی، کمر میں خم تھا، اس کو کسی لڑکی نے کہہ دیا کہ بڑھیا خدا کرے تو مر جا، تو اس کی شکایت اپنی ایک ہم عمر بڑھیا سے کی، مگر الفاظ یہ تھے کہ فلانی یوں کہتی ہے کہ بڑھیا تو یوں ہو جا، مراد مر جانا ہے۔ یعنی بڑھیا نے موت کا نام نہیں لیا کہ اتنا وحشت
اس قدر وحشت، مگر وہ ایسی وحشت کی چیز نہیں ہے، یعنی موت مومن کے لیے تو عقلاً یہ محبوب چیز ہے، اس لیے کہ اس کے وقوع کے بعد ہی محبوب تک رسائی ہو سکتی ہے۔ یہ تو مثل پل کے ہے، یہ جو پل اور برج کہ اس پار سے اس پار تک پہنچاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ تو یہ اتنی یعنی موت ایک پل ہے جو محبوب کو، عاشق کو محبوب سے، محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے۔ تو اتنی وحشت محض بے معنی ہے۔ اس وحشت کا جواب ایک دریا کے سفر کرنے والے ملازم نے خوب دیا۔ اس سے کسی نے دریافت کیا کہ تمہارا دادا کہاں مرا؟ اس نے کہا کہ دریا میں۔ پوچھا باپ کہاں مرا؟ اس نے کہا کہ دریا میں مرا۔ کہا کہ تم پھر بھی دریا سے نہیں ڈرتے؟ یعنی مطلب یہ کہ تمہارا دادا کا انتقال، باپ کا انتقال، اصل میں وہ ایک کشتی چلانے والا تھا اور وہ مسافروں کو ادھر سے ادھر پہنچاتا تھا، تو اس سے یہ کوئی حکیم صاحب تھے، یعنی حکیم بمعنی دانش مند، انہوں نے یہ سوال کیا ویسے ہی راستے میں وقت گزاری کے لیے۔ تو جب پوچھا تمہارے دادا، تمہارے والد، تمہارے چچا، اس نے کہا بھائی یہی ہمارا جدی پشتی کام ہے، دریا میں، اسی میں مریں ڈوب کر اور اس طرح سے۔ تو وہ حکیم صاحب کہنے لگے کہ ان کے تو الفاظ یہ تھے، یہاں نہیں ہیں، کہ بھئی تم تو بڑے عجیب، مطلب یہ کہ بے غیرت ہو یا جو بھی ہو، کہ دریا میں تمہارا سارا خاندان ڈوب گیا لیکن تم نے ابھی تک یہ کام نہیں چھوڑا۔ خیر اس نے کوئی جواب، تو پھر تھوڑی دیر میں اس نے دریافت کیا کہ حکیم صاحب آپ کے دادا کا انتقال، آپ کے والد کا انتقال کہاں ہوا؟ تو کہنے لگے کہ بڑے فخر سے کہا کہ گھر میں ہوا، دادا بھی گھر میں مرے، والد بھی اور چچا بھی اور سارے۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھ سے بھی زیادہ نڈر ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے دریا کا کام نہیں چھوڑا، اور آپ نے وہ گھر نہیں چھوڑا جس گھر میں باپ بھی مر گئے، دادا بھی، سارا خاندان مر گیا۔ تو خیر مطلب یہ کہ اس نے یہ بتا دیا کہ حکیم صاحب آپ نے بہت ہی بے ہنگم سوال کیا ہے، موت کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ صاحب دریا کا کام اگر کرتے ہیں اور کشتی چلانے کا تو ڈوب کے ہی موت آئے گی، اور گھر میں تو موت کا تعلق تو نہ کشتی سے ہے، نہ سمندر سے ہے، نہ دریا سے، اور نہ گھر سے۔ تو یہ ملفوظ مولانا تھانوی نے گویا یہ سنایا۔ بات اصل میں یہ ہے، بر ہو بحر ہو، بر کے معنی خشکی، بحر کے معنی سمندر، اسی لیے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے بری فوج، یعنی خشکی کی فوج۔ افواج پاکستان کو جب ذکر آتا ہے تو بری فوج، بحری فوج، ہماری بحریہ مشہور ہے۔ تو بر ہو بحر ہو، خشکی ہو یا دریا ہو یا تری ہو، حضر ہو یا سفر ہو، یعنی اپنے گھر میں انسان ہو، اپنے گھر والوں کے درمیان ہو یا سفر میں چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا پہاڑ ہو یا بیابان ہو، موت تو سب کے لیے یکساں ہے، جہاں پہ بھی ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ لا تدری نفس بأی ارض تموت، کچھ نہیں پتہ کہ تمہیں موت کس سرزمین پہ آئے گی، تو یہ تو اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ تو موت کہاں آئے گی کہاں نہیں آئے گی، ظاہر ہے کہ اس کا تعلق اللہ کو علم ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس میں ایک دو باتیں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں خدا نہ کرے ہوائی جہاز کا حادثہ ہو جاتا ہے، ہوئے ہیں بہت سے حادثات ہوئے، 2 سال پہلے بھی ہوئے، تو بہت سے لوگ ہیں ہوائی جہاز میں بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں اس ڈر سے کہ صاحب ہوائی جہاز تو کریش ہو رہے ہیں، ہوائی جہاز تو گر رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، تو کریش لینڈنگ، اور اس کی وجہ سے
تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں، اور ٹرین کا حادثہ ہو جائے تو کہتے ہیں لو بھائی یہ تو ٹرینوں کے بھی حادثے ہو رہے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، پاکستان میں ٹرینوں کا نظام بہت ہی بدترین اور گھٹیا قسم کا ہے۔ انڈیا میں بہرحال یہ بات کہنی پڑتی ہے تاکہ ہم سبق سیکھیں، ہماری ریلوے والے اور ہماری وزارتیں۔ انڈیا میں آج تک ریلوے کا سسٹم وہی ہے، بالکل وقت کے اوپر پہنچاتے ہیں، دو راتیں ٹرینوں میں گزر جاتی ہیں۔ دہلی سے مدراس ہم گئے یا آگرے سے تو بہت اچھا خاصا وقت لگا، لیکن مدراس پہنچنے کا جو ٹائم تھا بالکل اس وقت پہ جو ہے ٹرین مدراس اسٹیشن میں داخل ہو گئی۔ ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ میرا عنوان نہیں ہے، میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، اسی انگریز نے جس نے وہاں پہ ریلوے لائن بچھائی تھی اسی نے پاکستان میں بھی بچھائی تھی، لیکن یہ کہ یہاں آپ حرکتیں دیکھ لیں کیا ہو رہی ہیں۔ تو اب ٹرینوں کے سفر ہوتے ہیں، اس میں حادثہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، ٹرین پٹری سے اتر گئی یا جو بھی کوئی آگ لگ گئی تو کہتے ہیں صاحب اب تو ٹرینیں بھی خطرناک ہو گئی ہیں، بسوں میں جا رہے ہیں، کوچ میں اور ان میں بڑی بڑی بسوں میں، خدا نہ کرے ان کا بھی حادثہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو یہ ضعیف الاعتقادی ہے، یعنی جس راستے سے موت ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم تو نہیں سفر کریں گے، حالانکہ یہ بات مناسب نہیں ہے۔ موت ہے ہی نہیں ڈرنے کی چیز، مسلمان کو تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے موت سے، اس لیے کہ مسلمان ہی کی تو اصل کامیابی تو موت کے بعد ہے۔ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، یہاں دارالعمل ہے، آپ کوشش کریں اچھے کام کریں، ظاہر ہے کہ برے کام کرنے والے کا تو انجام اچھا نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ صاحب ایمان ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں تو آپ کو موت سے کیا ڈرنا۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص کہے جی میں بیٹھا ہوں بس اسٹینڈ پہ بیٹھا ہوں یا ایئرپورٹ پہ یا ٹرین اسٹیشن پہ، کس لیے کہ جہاز آئے گا تو میں جاؤں گا اپنے وطن، ٹرین آئے گی تو میں اپنے شہر جاؤں گا، اور صاحب بس آئے گی تو میں بس میں بیٹھ کے۔ تو زندگی میں ہمارا وقت ایسے ہی گزر رہا ہے کہ ہماری ایک سواری ہے موت کی سواری، جو میرے ماں باپ کو بھی لے گئی، میری اہلیہ کو بھی لے گئی، میرے رشتہ داروں کو سب کو لے گئی، ہم بھی چلے جائیں گے۔ کوئی بھی دنیا میں رہنے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی 63 سالہ بہت حیات طیبہ آپ نے گزاری اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ بھی چلے گئے۔ تو دنیا میں تو آپ کو بھی ہمیشہ رہنے کا قیام اور وہ وقت نہیں دیا گیا، اس لیے کہ دنیا رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ موت سے ڈرنا جو ہے یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ وہ لوگ ڈریں جن کا مستقبل تاریک ہے، جو ظاہر ہے کہ جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اگر کفر پر موت آئے گی تو ان کی آخرت ویران ہے۔ تو بس یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ موت کا تعلق جو ہے ہمیں نہیں پتہ کہ گھر میں آئے گی، باہر آئے گی، اپنے شہر میں، دوسرے شہر میں، اپنے ملک میں یا دوسرے ملک میں۔ تو فرمایا کہ اصل چیز بس یہی ہے کہ موت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ یہاں ذکر کیا ہے حضرت نے، فرمایا بعض لوگ جو ہیں اپنی زندگی میں قبر وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، اور صاحب یہ کہ قبر کھدوا لی یا قبر خرید لی یا کچھ ایسے ہی۔ بہرحال یہ تو صحیح ہے کہ آپ وصیت کر دیں کہ بھئی اگر میرا انتقال یہاں ہو تو میری قبر یہاں بنوا دینا فلاں قبرستان میں یا فلاں اس میں وصیت کرنے میں اور اپنے گھر والوں کو بتانے میں تو کوئی، لیکن بعض ایسے بھی لوگ گزرے ہیں تاریخ میں، مولوی اور علماء بھی، کہ انہوں نے اپنی قبریں خود بنوا لیں اور باقاعدہ سنا ہے اس میں جا کے لیٹتے بھی تھے۔ یہ بے وقوفی، حضرت تھانوی کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ فضول اور لغو باتیں ہیں، یہ ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ بھائی آپ اپنی خواہش کا اظہار کر دیں کہ بھئی مجھے فلاں قبرستان میں دفنانا یا میرے والدین کے قریب دفنانا، یہ جو بھی کچھ ہے تو، لیکن یہ کہ باقاعدہ
قبریں خرید لینا اور سب جگہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ خرید لیں، آج کل قبروں کا کاروبار جو ہے بڑا چمک رہا ہے اور کوئی اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ قبرستان جو ہے میرا خیال ہے بڑے بڑے ہمارے جو یہ بزنس کمیونٹی والے بھی اتنا پیسہ نہیں کماتے جتنا قبرستان والے کما رہے ہیں، اور پتہ نہیں کس کس کا پیٹ بھر رہے ہیں اور کس کس کی تجوریاں بھر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ لوٹنے کا عمل قبرستان میں ہو رہا ہے۔ قبر کو ایسے بیچتے ہیں جیسے یہ اپنے باپ دادا کی کوئی زمین لائے تھے۔ تو قبرستان میں دفن کرنے جائے تو لٹ جائے انسان، سوائے اس کے کہ اپنے رشتہ داروں سے مانگنا پڑتا ہے اگر متوسط درجے کا ہے، اور پیدائش پہ ولادت ہونے والی ہے تو ہسپتال والے اتنا پیسہ کھسوٹتے ہیں، یعنی پیدا ہونا بھی بہت بڑا خرچہ اور مرنا بھی بہت بڑا خرچہ۔ تو بہرحال آج کل قبروں کو بھی، تو قبر اگر کسی نے جگہ خرید لی ٹھیک ہے، خرید لی، وصیت کر دے بھئی مجھے یہاں دفنانا، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ بھئی موت کہاں آئے گی۔ تو خواہش کا اظہار کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقاعدہ خرید کے اور اس کو ریزرو کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور فرمایا کہ یہ فضول باتیں ہیں، ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ اہتمام اس چیز کا کرو کہ مرنے کے بعد جو حالات آئیں گے اور جو واقعات پیش آئیں گے، بعد الموت تیاری کی ضرورت ہے، آخرت میں کامیابی اور سرخروئی ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا، اسی لیے حدیث میں یہ بھی ہے کہ موت کے بارے میں فرمایا کہ تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے موت ایسی ہے جیسے تحفہ ہے، کوئی گفٹ ملتا ہے۔ تو تحفہ اچھا اور گفٹ اگر اچھا ملے تو آپ خوش ہو کے لیتے ہیں۔ انسان یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ بھئی تحفے کا کوئی مول نہیں ہے، یہ تو نذرانہ یا ہدیہ جو بھی کچھ ہے، تو کہتے ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کم ہو تب اور بہت مہنگا ہو تب۔ تو موت مومن کے حق میں اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، اور اللہ میاں جب تحفہ دیں گے تو معمولی درجے کا وہ نہیں ہوگا، اس میں بڑے فائدے ہیں اور آرام ہیں۔ قبر سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے، ایمان پر خاتمہ ہو اس کی دعا ہو۔ باقی یہ کہ قبر سب سے زیادہ راحت کی جگہ قبر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو قبر کی منزل میں کامیاب ہو گیا وہ جنت تک کامیاب چلا جائے گا۔ تو اس لیے یہ قبریں جو ہیں یہ بھی کوئی وحشت کی چیز نہیں ہے، ان سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ قبر میں ایمان کی روشنی اور یہ سارے نیک اعمال کی روشنی ہوتی ہے۔ تو بس بنیادی طور پہ یہ بتا دیا کہ موت کا تعلق جو ہے وقت اور زمانے سے ہے، کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کس جگہ آئے گی، گھر میں آئے گی یا گھر سے باہر آئے گی، یہ کسی کو بھی نہیں معلوم۔ ضرورت اس کی ہے کہ بس دعا یہ کریں کہ اے اللہ جب بھی موت آئے ایمان کامل پر موت آئے، اور اے اللہ موت تو آنی ہی ہے۔ یہ میں بھی دعا کر رہا ہوں سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ محتاجی سے بچائے، محتاج نہ بنائے کسی کا، اور بس موت سے تو بہرحال کوئی چھٹکارا نہیں ہے، موت تو آتی ہی ہے، لیکن فرمایا کہ یہ کوشش کرو کہ بھئی کوئی محتاج نہ ہو جاؤ، پرہیز کرو، بیماریوں سے بچو، علاج کرو تاکہ اس سے اپنی معذوریوں سے بچ جاؤ، محتاجی سے بچ جاؤ۔ تو میں یہ دعا بھی کرتا رہتا ہوں کہ اے اللہ اپنا محتاج بے شک بنا لے، بندے کا محتاج نہ بنا کہ بندے اٹھائے پھر رہے ہیں اور صاحب یہ کروا رہے ہیں وہ کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ میں اسی لیے بڑی عمر کے جو حضرات میں نے ایسے دیکھے ہیں اپنے 42 40 45 سال میں کہ وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے اور ان کا شیف بنایا جا رہا ہے ایسے کر کے۔ بھائی ان کو غیرت آنی چاہیے گھر بھائی اب ان کا کوئی رشتہ ہونے والا ہے؟ یہ بڑے میاں بس اب جانے والے وینٹیلیٹر سے ہٹے اور گئے، وہاں بھی شیو کر رہے ہیں، تو یہ بری بات ہے۔ بھائی ہسپتال میں آ گئے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا یہ شیو کرنا تو چھوڑ دو، تاکہ دنیا سے جائیں تو ان کے چہرے پہ چلو داڑھی ہو جائے، شاید اللہ میاں اسی کی لاج رکھ لیں۔
تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اول تو جوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ شیو نہ کریں، لیکن اس موقع پر بھی بناؤ سنگار میں ایسے لگے رہتے ہیں کہ صاحب بڑے جیسے اسمارٹ بن کے دنیا سے جانا ہے۔ موت کی بات کی فکر کریں کہ بھئی موت کے بعد ہمیں جو کچھ دیکھنا ہے اس کی فکر کریں، یہ نہ دیکھیں کہ میں کہاں دفن ہونا ہے، کہاں قبر خریدنی ہے اور